بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 48 گھنٹے کے نوٹس میں جب میں نے آپ کو یہاں دعوت دی تو جس طرح آج آپ یہاں پریڈ گراؤنڈ پہ آئے ہیں، مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ کہ میں اپنے سامنے ایک زندہ قوم دیکھ رہا ہوں. ایک قوم جس میں شعور ہے، جو پاکستان کے مسئلے کے اوپر پاکستان کے مسئلے مسائل سمجھ بیٹھے. میں آج خاص طور پہ یہاں خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. گرمی میں، اتنی گرمی میں آپ کم از کم میں 4 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا انتھوزیازم، آپ کا جنون. مجھے خوشی ہے کہ ہماری خواتین بھی پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانے میں پوری طرح شرکت کر رہی ہیں ہمارے ساتھ. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ کتنی عجیب چیز ہے کہ مغرب سے این جی اوز یہاں آتے ہیں ہماری خواتین کو آزاد کرنے کے لیے. یہ عجیب چیز ہے. وہاں سے میمیں آتی ہیں ہماری خواتین کو بتانے کے لیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. یہ سامنے وہ خواتین ہیں جو جانتی ہیں ان کے حقوق کیا ہیں. دھرنے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. دھرنے میں جس طرح ہماری خواتین نے شرکت کی، اور میں اس کو نیشن بلڈنگ کہتا ہوں، قوم بنانے میں، قوم کو جگانے میں. جب ایک ملک کی خواتین جاگ جاتی ہیں، اس قوم کو کوئی نہیں روک سکتا. میری سب سے بڑی کنٹریبیوشن میری زندگی میں، مجھے بنانے میں، میری والدہ شوکت خانم تھی. اور شوکت خانم وہ ماں تھی جو سیاسی تھی، شعور تھا، ملک کی درد رکھتی تھی. تکلیف ہوتی تھی جب دیکھتی تھی کہ وہ جو قائد اعظم نے پاکستان سوچا تھا، اس کو جب نیچے جاتے دیکھا تو مجھے یاد ہے، میں چھوٹا سا، جب میں بڑا بھی ہو رہا تھا تو میں ان کی تکلیف دیکھتا تھا. تکلیف ہوتی تھی، ان کو درد تھی. اور وہ میری ماں نے میرے اندر جو صرف پاکستانیوں، نوجوانوں، میں آپ میں ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ، بچپن سے میری ماں نے مجھے یہ کہا کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو، سچ اور حق کے لیے کھڑے ہو. بچپن سے میں یہ سنتا آیا کہ تم نے کبھی ظلم کے سامنے نہیں جھکنا، تم نے ظالم کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو میں اس لیے خوش ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں ایک ایک چیز سمجھتی ہیں، ایشو سمجھتی ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی جو اگلی جنریشن ہے وہ ایک عظیم جنریشن بنے گی انشاءاللہ. میں آپ سب کا پیچھے تک شکر گزار ہوں کہ اتنی گرمی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں
کہ کوئی آپ میں کوئی نہ گیا ہے نہ جانے کا سوچا ہے، اور ویسے کا ویسا آپ کا جنون میں دیکھ رہا ہوں. میں آپ سب کا آج دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں نے آج ابھی جانا نہ، کیونکہ میں نے آپ سے بڑی اہم باتیں کرنی ہیں، دل کی باتیں کرنی، لیکن اس سے پہلے میں آج ساری پاکستانی قوم کی طرف سے میں وہ 5 سپریم کورٹ کے ججز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں 5 ججز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو جے آئی ٹی کے ممبرز تھے، میں جے آئی ٹی کے ممبرز، میں آج آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنا پریشر تھا. مجھے پتا ہے کہ جب ایک مافیے سے، یہ پولیٹیشین نہیں ہے، یہ مافیا ہے. مافیا یا خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور یا پھر ڈرانے کی، انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کو کتنا پیسہ اس مافیا نے دیا ہوگا، آفرز دی ہوں گی. اگر میرے جیسے آدمی کو یہ پیسہ دے سکتے ہیں یا آفر دے سکتے ہیں اربوں روپے کی، تو ان کے اوپر کتنا انہوں نے پریشر ڈالا ہوگا. اور یہ ہمارے جو ججز ہیں، میں تو آپ کی آج سپریم کورٹ کے ججز، میں تو آج آپ کی جتنی تعریف کروں کم ہے. اسی پریڈ گراؤنڈ پہ 2 نومبر کو میں نے آپ کو بلایا. ہم نے 2 نومبر کا لاک ڈاؤن، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. ہم نے یہ کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ 1 نومبر کو سپریم کورٹ کے ججز نے مجھے کہا، ہمیں کہا کہ آپ عدالت میں آئیں، آپ عدالت میں آ کے اس مسئلے کو حل کریں، اب سڑکوں پہ نہ جائیں. جب میں نے فیصلہ کیا عدالت میں آنے کا، مایوسی تھی، میرے کارکنوں میں مایوسی تھی، نوجوانوں میں مایوسی تھی، صحافیوں میں مایوسی تھی. مجھے لوگوں نے آ کے کہا کہ عمران خان، اتنا بڑا موقع تھا، سڑکوں پہ آنا تھا، کیونکہ پاکستان میں عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا. آپ کو انصاف نہیں ملے گا. ہماری تاریخ ہے کہ جب بھی ہماری عدالتوں نے طاقتور کے خلاف فیصلہ کرنا ہو تو وہ طاقتور کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے. ہماری عدالتوں کی تاریخ یہ تھی کہ وہ طاقتور کے ساتھ جاتے تھے، وہ صرف کمزور کے خلاف فیصلہ کرتے تھے. تو ہمارے صحافیوں نے، ہمارے کئی تجزیہ نگار جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں نے کہا کہ اتنا سنہری موقع تھا انصاف لینے کا، اب آپ عدالت میں چلے گئے، انصاف نہیں ملے گا. پیپلز پارٹی نے کہا بہت بڑی غلطی کی. ہمارے سیاسی کزن طاہر القادری نے کہا بڑی غلطی کی. تو آج میں اس لیے پاکستان کے سپریم کورٹ کو ساری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستانیوں کو امید دی، آپ نے ہمیں امید دی ہے. پاکستان میں آپ نے وہ کام کر دیا ہے
کہ جو میں نئے پاکستان کی خواب دیکھتا تھا، آپ نے اس نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی ہے۔ نیا پاکستان میٹرو سے، سڑکوں سے، انڈر اور اوور پاسز سے نہیں بننا تھا۔ نئے پاکستان کی بنیاد انصاف پہ، عدل اور انصاف پہ رکھی جانی تھی۔ یہاں زیادہ تر نوجوان ہیں۔ نوجوانوں، یہ آج دن نوٹ کر لو اور میری بات سن لو۔ اس بات کو اپنے ذہن پہ ڈال لینا، یہ ساری زندگی یاد رکھنا کہ جو انسان تصور کر سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جو اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یاد رکھیں اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کے سامنے جھکو۔ کیوں کہا تھا؟ فرشتوں کو کہ آگ کے بنے ہوئے تھے، ان کے پاس کتنی پاور ہوگی، لیکن اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ یہ جو انسان مٹی کا بنا ہوا میں نے بنایا، اس کے سامنے جھکو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو کتنی طاقت دی ہے۔ جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے متعلق مولانا رومی نے کہا تھا، مولانا رومی نے کہا تھا کہ اللہ نے جب کہا انسانوں کو کہ جب میں نے تمہیں پر دیے ہیں، انسانوں جب میں نے تمہیں اڑنے کے لیے پر دیے ہیں، کیوں تم زمین پہ چونٹیوں کی طرح پھر رینگ رہے ہو؟ انسانوں، آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ میں عمران خان کیا ہوں؟ کیا میرے میں کون سی بڑی ضد تھی؟ میں یہ آج نوجوانوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب عمران خان سے بھی بڑے انسان بن سکتے ہو۔ آپ سب میں اللہ نے صلاحیت پیدا کی ہے، لیکن اس صلاحیت کو ڈھونڈو، اس صلاحیت کو اپنے اندر ڈھونڈو۔ تمہارے سب کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے، اس طاقت کو ڈھونڈو۔ جو دنیا کے عظیم لیڈر، دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان، اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ ان کی زندگی سے سیکھنے کا اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہوا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ ان کی زندگی میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک دن پڑھو کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ مجھے لوگ کہتے ہیں عمران خان تم 21 سال سے لگے ہوئے تھے، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں نہیں اب کر سکتا، ہار مان جاؤں؟ بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ کیا چیز تھی کہ 21 سال سے تم لگے ہوئے اس جدوجہد میں تھکے نہیں؟ تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب اللہ نے ایمان دیا، اور ایمان اللہ کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ایک جو میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ میرے بچوں کو ایمان دے۔ مسلمان ہونا اور ایمان لانا دو مختلف چیزیں ہیں۔ مسلمان تو سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تم ایمان ہے، کیونکہ ایمان جو ایمان ہے وہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے
آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھنی پڑے گی. سوچیں کہ دنیا کے عظیم لیڈر جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ پیغام اللہ کا لے کے جاؤ عوام میں، تو آپ جانتے ہیں کہ 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. وہ انسان جس نے وہ کر دیا جو دنیا کی تاریخ میں کسی انسان نے نہیں کیا، 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. برے وقت آئے، باتیں کرو کیا، ان کے اوپر برے وقت آئے. ایسا وقت آیا کہ غالباً طائف میں جب وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام لے کے گئے تو ان کے بڑوں نے کہا بچوں کو کہ پتھر مار کے ان کو نکالو. زخمی ہوئے، اکیلے تھے، وہ بھی چھوڑ سکتے تھے. تو میں نے ان کی زندگی سے سیکھا، انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے کوشش پوری کی. ان کا کام تھا صرف کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، جہاد کرنا. کامیابی اللہ نے دینی تھی. 13 سال کے بعد جب سب سے مشکل رات، جب وہ لوگ ان کو مارنے آئے، اور وہ جب رات اپنی جان بچا کے حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ پہنچے، تو کون سمجھ رہا تھا کہ وہ ان کی عروج کا آغاز شروع ہوا. تو میں جو آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ سب جو چاہے کر سکتے ہیں، جو بھی آپ چاہے کر سکتے ہیں، صرف اللہ میں ایمان رکھو، ہار کبھی نہ ماننا، ہر برے وقت سے سیکھنا. اللہ برا وقت آپ کو سکھانے کے لیے بھیجتا ہے. وہ جو شعر ہے کہ تندے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مشکل وقت انسانوں پہ جب آتا ہے، انسان جب مشکل وقت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، انسان بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا انسان بن جاتا ہے. تو آپ سب کے لیے نوجوانوں، آج جدھر ہم کھڑے ہیں، مجھے ایک نیا پاکستان نظر آ رہا ہے. مجھے آج جس طرح کی میں قوم دیکھ رہا ہوں، جس طرح کے ہمارے نوجوان تیار ہو رہے ہیں، جس طرح کی ہماری عوام میں شعور آ گیا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی میچ نہیں ختم ہوا. میچ تو ختم ہوتا ہے جب آخری گیند کھیلا جاتا ہے. ابھی میچ نہیں ختم ہوا، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بھی خوشخبری دے رہا ہوں کہ نئے پاکستان کا میچ اب جیت گئے. آتش بازی کا بھی بعد میں اچھا، اب میں چاہتا ہوں کہ جو نیا پاکستان ہے، میں سب چاہتا ہوں آپ اپنے ذہنوں میں تصور کریں کہ وہ نیا پاکستان کیا ہوگا. نوجوانوں، ڈیزل کے اوپر بھی میں بعد میں آتا ہوں. خواتین، بچوں، سب کو میں یہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ اپنے ذہن میں ایک تصور لے کے آؤ کہ نیا پاکستان کیا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں نیا پاکستان میرا کیا ہوگا. میرے نئے پاکستان میں ہم
ہم ایسی پالیسیز، ایسی اصلاحات لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں زکوٰۃ دینے کو لوگ نہیں ملیں گے. ہم اپنے ملک سے باہر پیسہ بھیجیں گے غریب ملکوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے. یہ آپ میں سے کئی سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا خواب ہے جو ہو ہی نہیں سکتا. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ دن یاد رکھ لینا، یہ دن آئے گا پاکستان میں انشاءاللہ کہ یہاں آپ کو غریب لوگ نہیں ملیں گے. یہ دن آئے گا. اس کو کہتے ہیں بڑا خواب. چھوٹا خواب تو وہ ہے کہ میں ایک گھر لے لوں تو میں دوسرا گھر لے لوں، میں پھر پینما میں گھر لے لوں، میں لندن میں لے لوں. یہ چھوٹے خواب ہیں. بڑا خواب یہ ہے کہ ہم اس ملک کو ایک ایسا ملک بنائیں کہ یہاں غریب لوگ نہ ہمیں ملیں. ہم غریب ملکوں کی خدمت کریں. ہم یہاں سے ٹیمیں بھیجیں ڈاکٹرز کی، سوشل ورکرز کی، کہ وہ غریب ملکوں میں جا کے ان کے غریبوں کی مدد کریں. یہ خواب کا پہلا، یہ ہے ہمارا اینڈ جدھر ہم نے پہنچنا ہے. اس سے پہلے، اور یہ یاد رکھیں، سنیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے، آپ جانتے ہیں کہ دو سپر پاورز تھیں، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر. بیچ میں تھا چھوٹی سی مدینہ کی ریاست. یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ عرب جو سب سے غریب تھے، امیر ترین دو ریاستیں تھیں. ایک طرف رومن ایمپائر اور ایک طرف پرشین ایمپائر. یہ دنیا کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ہمارے حبیب، اللہ کے حبیب، ہمارے لیڈر، ہمارے پیغمبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اس کے 30 سال کے بعد وقت آیا کہ مسلمانوں کی ریاست میں غریب لوگ نہیں ملتے تھے. یہ دنیا کی تاریخ میں یہ تاریخی فیکٹ ہے. یہ ہو سکتا ہے تو ہم نے پالیسیز بنانی ہے. جو ساری ہماری پالیسیز ہوں گی، ہم نے غربت اس ملک میں کیسے کم کرنی ہے، ہم نے تعلیم کا نظام کیسا بنانا ہے جدھر سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم ہو اور سب سے اچھی تعلیم ہو. جو سرکاری اسکولوں میں بچے جو نہ پڑھ سکے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جائیں. سارے بہترین ہمارا ٹیلنٹ، ہمارے ذہین بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں. یہ آج فرانس اور جرمنی میں یہ تعلیمی نظام ہے. بہترین تعلیم گورنمنٹ اسکولوں میں مفت، اور جو بچے گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں جا سکتے وہ جاتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں. الٹا ہے جو پاکستان میں. مجھے خوشی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو تعلیم میں جو انہوں نے اصلاحات کی، عاطف خان یا منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ 1.5 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکولوں سے گورنمنٹ اسکولوں میں گیا. آپ کو مبارک ہو. پھر ہسپتالوں میں، ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں بہترین علاج ہو. ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں بہترین علاج ہو. صرف اسپیشلائز ٹریٹمنٹ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہو. یہ بھی آج مغرب میں ہوتا ہے. اور ایسا علاج ہو کہ کسی غریب آدمی کو فکر نہ ہو اگر گھر میں بیماری ہو. میں پھر خیبر پختونخوا کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ نکالا ہے، ہیلتھ انشورنس نکالی ہے پہلی دفعہ پاکستان میں. 60% لوگ خیبر پختونخوا کے اندر ان کے پاس ان کے گھرانوں میں ہیلتھ کارڈ ہے. 5.5 لاکھ روپیہ ان کو ملتا ہے. 5.5 لاکھ روپے تک مفت علاج کروا سکتے ہیں جا کے. آپ سب سن رہے ہیں کہ یہ بھی پاکستان میں ہو گیا ہے.
کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں غریب آدمی کے گھر میں بیماری ہو تو اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. یہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ سارے پاکستانی قوم کو ہم ہیلتھ انشورنس کریں گے تاکہ ہسپتالوں میں بیچاروں کو دوائیں نہ ڈھونڈنی پڑے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ انصاف کا نظام. ہم وہ انصاف چاہتے ہیں پاکستان میں جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کیا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے اور ایک کمزور کے لیے، یعنی ایک سب کے لیے قانون، جو کہ آج مغرب میں ہے، اسکینڈینیویا میں ہے. یہ پاکستانی دیکھ رہے ہوں گے، اوورسیز پاکستانیز جو سب سے زیادہ خوش ہیں. یہ جو 5 ممبر بینچ نے جو عدلیہ نے فیصلہ کیا، جتنی خوشی بیرون ملک پاکستانیوں کو یا اوورسیز پاکستانیوں کو، وہ شاید آپ کو نہ ہوئی ہو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں ان ملکوں میں انصاف کا نظام، اور وہ ترسے ہوئے تھے کہ کب ایک ایسا دن آئے گا کہ پاکستان میں بھی طاقتور کو قانون کے نیچے لائیں گے. تو ہم وہ پاکستان کا قانونی نظام دیکھنا چاہتے ہیں جدھر یہ نہ ہو کہ ایک وہ موٹر سائیکل روکتا ہے پولیس والا، وہ بیچارہ قانون توڑا ہو نہ ہو، اس بیچارے کو پیسے دینے پڑتے ہیں. دوسری طرف لینڈ کروزر والا وہ قانون توڑتا ہے، اسے روکتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے پتہ نہیں میں کون ہوں، پولیس والے کو کہتا ہے. یہ ہے المیہ پاکستان میں. آپ نے دیکھا کہ جے آئی ٹی کے سامنے جب اسحاق ڈار اور شریف خاندان پیش ہو رہا تھا، آپ نے ان کی زبان باہر نکل کے سنی تھی. بجائے جواب دینے کے اندر وہ باہر نکل کے کہتے تھے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا انہوں نے. یہ ہے المیہ اس ملک کا، اور یہ سپریم کورٹ کے ججز نے ہمیں امید دی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اس ملک میں وہ نظام لے کے آئیں گے. اور پھر جو احتساب شروع ہوگا وہ پرائم منسٹر سے شروع ہوگا، وزیروں سے شروع ہوگا، پھر نیچے جائے گا. ہمارے پاکستان کے اندر ہماری جو نیب ہوگی وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی. بڑے اب تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ بھی پارٹی میں ہر قسم کے لوگ لے رہے ہیں، آپ میں اور باقیوں میں کیا فرق ہوگا؟ یہ فرق ہوگا، سن لو. میں آج عمران خان آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سب کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو انشاءاللہ جب ہم اور انشاءاللہ تحریک انصاف کی باری آئے گی، انشاءاللہ ہمارے دور میں جو نیب ہوگی وہ انتظار نہیں کرے گی کہ پرائم منسٹر اسے پوچھے. جو نیب ہوگی جو قانون توڑے گا اس کو پکڑے گی. لوگ پاکستان میں نوکریاں بننے آئیں گے. میں یہ آپ سے میرا وعدہ ہے آپ سے کہ جو بھی ہماری پارٹی میں آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے. 1000 ہم نے ٹکٹ دینے ہیں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر کوئی بھی کرپشن کرے گا میں ذمہ دار ہوں گا. میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ کسی کو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا نظام لے کے بناؤں گا، ایسی نیب بناؤں گا، ایسی ایف آئی اے بنے گی، ہماری ایف بی آر آزاد ہوگی، اٹونومس ہوگی، ایک ادارہ بنے گا. ایسے مضبوط ادارے بنائیں گے کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کرپشن کرنے کی، کسی کی جرت ٹیکس چوری کرنے کی نہیں ہوگی. اور میں دوسرا دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی پاکستانیوں سے میں آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. کبھی ہمیں نہ کسی کے سامنے بھیک مانگنی پڑے گی، نہ کسی سے قرضے لینے پڑیں گے. یہی پاکستان میں پیسہ اکٹھا کریں گے.
اتنا پیسہ اکٹھا کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے, ہم اسپتال ٹھیک کر سکیں گے, ہم لوگوں بچوں کو صاف پینے کا پانی دے سکیں گے, ہم اس میں ایک انسانیت کا نظام لے کے آئیں گے, ایک فلاحی ریاست بنائیں گے. پیسے تب اکٹھے ہوں گے جب ایک مضبوط اختیار بنے گی, جب کوئی بھی جو بھی بڑے بڑے یہاں مگرمچھ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس کے نیٹ پہ نیچے لے کے آئیں گے, لوگوں کو احساس دلوائیں گے کہ لوگ ٹیکس دیں. کیسے؟ کہ ہم عوام کا ٹیکس کا پیسہ اس کی ہم قدر کریں گے. جو میری سب سے پہلے نظر ہے وہ ہے لاہور گورنر ہاؤس کے اوپر. ایک غریب قوم کے اندر انگریز جو ہمارے حکمران تھے وہ یہ بڑے بڑے محل بنا گئے بتانے کے لیے, ہماری غلامی کا احساس دلوانے کے لیے. جس ملک میں تقریباً آدھی آبادی غربت کی لکیر کے قریب یا نیچے ہو, کیسے ہم یہ بڑے بڑے محلات میں ایک گورنر کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیسے اتنے بڑے بڑے پرائم منسٹر ہاؤسز میں جس کا دن کا خرچہ 45 لاکھ روپیہ ہو, کیسے ایک غریب ملک میں یہ پیسہ ضائع کر سکتے ہیں؟ کیسے ایک غریب ملک میں 47 لاکھ روپیہ دن کا پرائم منسٹر کے بیرون ملک دورے کا ہو؟ کیسے ایک غریب ملک میں 7 ارب روپیہ رائیونڈ میں جاتی عمرہ کی سیکیورٹی میں 5-6 سال میں خرچ ہو؟ جبکہ سب سے زیادہ بچے مریں جس ملک میں گندا پانی پینے کی بیماریوں سے, 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہ ہو اور حکمران عیاشی کرے, تو سب سے پہلے گورنر ہاؤس لاہور کی دیواریں گریں گی, اس کو پبلک پارک بنایا جائے گا. گورنر ہاؤس کو ہم سوچ رہے ہیں کیا کریں گے, ابھی ہم سوچ رہے ہیں شاید گیسٹ ہاؤس بنا دیں, میوزیم بنا دیں, لائبریری بنا دیں, لیکن عوام کے لیے ہوگی. اور پشاور کا جو گورنر ہاؤس ہے اس پہ بھی میری نظر ہے, اس کو ہم عورتوں کے لیے ایک پارک بنائیں گے. وہاں پشاور میں عورتوں کے لیے کوئی جانے کے لیے پارک نہیں تو وہ عورتوں کے لیے پارک بن جائے گی. اس طرح کراچی کا گورنر ہاؤس ہے. یہ جو بڑے بڑے گورنر ہاؤسز ہیں یہ بجائے عوام پیسے خرچ کرے, عوام کے ٹیکس پہ کروڑوں روپیہ ان پہ خرچ ہوتا ہے. ہاں, اور میں بھول گیا, نتھیا گلی اور مری کے جو گورنر ہاؤس ہیں ان کو ہم ہوٹل بنائیں گے, ان سے جو پیسہ بنے گا وہ عوام کے اوپر خرچ کریں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ غریب قوم کے حکمران غریب ایک قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ عیاشیاں کریں. تو انشاءاللہ ایک ٹیکس کلچر بنائیں گے, لوگوں کو جس طرح مغرب میں احساس ہوتا ہے کہ عوام کا ٹیکس عوام پہ, انشاءاللہ میں آپ کو اسی پاکستان سے پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. انشاءاللہ یہی پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا, کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. میرا یہ تیسرا وعدہ ہے نیا پاکستان کا کہ نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے, نہ اپنی قوم کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. اچھا, اب اور نوجوانوں, جو سب سے زیادہ چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے بے روزگاری, میرا یہ آپ سے 5واں وعدہ ہے کہ اس ملک میں ابھی آتش بازی نہیں, اسی پاکستان میں گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے, ادارے مضبوط کریں گے. کرپشن, میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں, کرپشن پہ آپ کو قابو پا کے دکھاؤں گا. گورننس سسٹم ٹھیک کر کے اس ملک میں سرمایہ کاری آئے گی. سب سے زیادہ سرمایہ کاری
بیرون ملک پاکستانی کریں گے. پختونخوا میں تھوڑا نظام ابھی ٹھیک ہوا ہے، ویسا نہیں جیسے میں چاہتا ہوں. پولیس ٹھیک ہوئی، جرم کم ہوئے، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت ہوئی، کرپشن نیچے گئی. آج پختونخوا میں جتنی سرمایہ کاری آ رہی ہے، پختونخوا کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا. شوگر سیمنٹ پلانٹس لگ رہے ہیں. پہلی دفعہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشنز میں پرائیویٹ سیکٹر آ رہا ہے. پہلی دفعہ باہر سے لوگ ریفائنریز لگانے آ رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، روزگار ملے گا. تو یہ سوچ لیں کہ جس دن ہم نے پاکستان کا نظام ٹھیک کیا، باہر سے آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی. ان کے پاس اربوں ڈالر ہے. ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، اپنے لوگ ہیں. لیکن وہ تب آئیں گے جب انشاءاللہ ہم نئے پاکستان میں نیا نظام لائیں گے، گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے، کرپشن پہ قابو پائیں گے. اور اگلا وعدہ جو آخری وعدہ ہے میرا، میرٹ کا سسٹم لے کے آئیں گے. میرٹ لے کے آئیں گے پاکستان میں. آج بھی مجھے فخر ہے کہ پختونخوا میں سرکاری بھرتیاں این ٹی ایس سسٹم پہ ہوتی ہیں، پولیس میں اور بھی اداروں میں. انشاءاللہ سارے اداروں میں اب ہم این ٹی ایس سسٹم لے کے آئیں گے. اور جو میں پرویز خٹک کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں خاص طور پہ، کہ کلاس 4 میں بھی این ٹی ایس سسٹم لے کے آئیں گے. یہ جو میرے ایم پیز کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایم این ایز کو تکلیف نہ ہو یہ سن کے کہ آگے سے آپ کو کوئی کلاس 4 کی نوکریاں نہیں ملیں گی، وہ بھی ہم میرٹ کے اوپر لے کے آئیں گے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں نقصان ہے، پتہ نہیں کیوں تھوڑی سی نوکریاں دے کے لوگوں کو آپ اپسیٹ کرتے ہیں. تو بہتر یہ کہ سارا سسٹم جو بھی نوکری ہو میرٹ کے اوپر ہو، این ٹی ایس سسٹم پہ. سارے جو آپ اب دیکھ رہے ہیں، یہ یاد رکھنا کہ سب سے زیادہ چیز جو ایک معاشرے کو اوپر لے کے جاتی ہے وہ میرٹ ہے. جتنی بہتر جمہوریت اتنی زیادہ میرٹ. جمہوریت بادشاہت کو پیچھے چھوڑ گئی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان پیچھے اس لیے رہ گئے کہ مغرب میں جمہوریت آ گئی اور مسلمان دنیا میں ڈکٹیٹرز اور بادشاہ رہ گئے. انشاءاللہ پاکستان کے اندر جب ہم میرٹ لے کے آئیں گے، یہ میں آپ ایک اور وعدہ کرتا ہوں، باقی سپورٹس کا تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ صرف کرکٹ میں میرٹ لا کے ادارہ کر کے کوئی پاکستان کو کرکٹ میں انشاءاللہ شکست نہیں دے گا. صرف میرٹ لا کے. جب ایک معاشرے میں میرٹ اور انصاف ہوتا ہے وہ معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے. میں اب مجھے یہ بتائیں، مجھے پتہ آپ تھک رہے ہیں، سن کے جائیں آپ میری بات. مجھے یہ بتائیں، میں بول رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف گیا تھا تو نون لیگ کو شہباز شریف کے علاوہ کوئی نہیں ملا. میں پھر سے سوال پوچھتا ہوں، میں نون لیگ والوں آپ سے تو بہت بری ہوئی ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو 1 سال لٹکایا چھوڑا. اگر جمہوریت ہوتی آپ کی پارٹی میں تو جس دن نواز شریف کا پیناما کا کیس ہوا تھا، نواز شریف کو سائٹ پہ ہونا تھا اور کسی اور نے اوپر اس کی جگہ پرائم منسٹر بن جانا تھا. آئس لینڈ کے اندر جب ان کے پرائم منسٹر کا پیناما میں کیس آیا، نام آیا، اس نے ریزائن کیا اور دوسرا پرائم منسٹر بن گیا، جمہوریت آگے چلی گئی. یہاں کیونکہ نون لیگ کے اندر جمہوریت نہیں ہے، ایک فیملی پارٹی ہے. نواز شریف بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر بیٹھا رہا 1 سال، ان کی بیٹی ڈپٹی پرائم منسٹر، ادھر پنجاب میں شہباز شریف چیف منسٹر، اس کا بیٹا چھٹکو
حمزہ شریف وہ ڈپٹی چیف منسٹر. یعنی مجھے بتائیں نون لیگ والوں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے. اور بادشاہت، دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہت پیچھے رہ گئی، جمہوریت آگے چلی گئی. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے میرٹوکریسی، میرٹ. جو جمہوریت میں لیڈر آتا ہے وہ میرٹ پہ آتا ہے. اس لیے جو بادشاہ تھی، جدھر خون کے اوپر رشتہ داری پہ بادشاہ بنتے تھے، وہ دنیا نے تاریخ بتاتی ہے پیچھے رہ گئی. تو نون لیگ والوں، بات آپ جمہوریت کے کرتے ہو اور اپنی پارٹی کو ایک خاندان آپ کی حکومت کر رہا ہے. اور وہ جب خاندان پھنس گیا کرپشن میں تو ساتھ نون لیگ کو بھی نیچے لے گیا. برطانیہ کی جو سب سے طاقتور پرائم منسٹر تھی مارگریٹ تھیچر، اس کو اپوزیشن نے شکست نہیں دی تھی. اس کی اپنی پارٹی نے اس کو کہا تھا کہ اب آپ چھوڑیں، آپ ہمارے اوپر بوجھ بڑھ رہی ہیں. پارٹی نے فارغ کیا. ٹونی بلیئر کو لیبر پارٹی کا طاقتور پرائم منسٹر تھا، الیکشن نہیں ہارا. لیبر پارٹی نے کہا کہ آپ بوجھ بن گئے ہیں، اب ہٹیں اور کسی اور کو آنے دیں. تو ان نون لیگ والوں کو جو انہوں نے تڑپایا ہے شریف خاندان نے، کرپشن ان کی، اور نون لیگ والوں کو اس کرپشن کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا. آپ دیکھتے تھے عدالت سے باہر نکلتے تھے، آپ کو یاد ہی ہوگی وہ شکلیں. مجھے ان کے پر ترس آتا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے بچے انہوں نے ان کو معاف کر دیا ہوگا جتنے جھوٹ بولے انہوں نے باہر نکل کے. ہم نے ملک میں جب میرٹ لے کے آئیں گے پارٹیز کے اندر، انشاءاللہ تحریک انصاف میں جیسی جنرل الیکشن ختم ہوگا پارٹی میں الیکشن کروائیں گے. پارٹی کے اندر عمران خان کا کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا. الیکٹ کر کے پارٹی کے نمائندے اوپر لے کے آئیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پارٹی میں، دیکھ رہے ہیں کتنے میرے رشتہ دار ہیں. لیکن آپ دیکھیں مراد سعید جیسے نوجوان خود اوپر آئے ہیں، خود اپنی صلاحیت سے اوپر آئے ہیں، میرٹ کے اوپر آئے ہیں. انشاءاللہ تحریک انصاف ایک مثال کی پارٹی بنے گی، میرٹ والی. کبھی عمران خان کے اوپر کیس ہوا، ابھی بھی میرے پر عدالت کا کیس ہے. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک بات میں نے کی، منی ٹریل پہ جو جھوٹ نکلی، ایک بات. ان کی تو ساری داستان ہے جھوٹ کی. میری اگر ایک بات سپریم کورٹ میں نکلی، جو بھی میں نے ان کو کہا ہے، ایک بات جھوٹ کی نکلی، میں خود ہی پارٹی سے استعفیٰ دے دوں گا. اس لیے انشاءاللہ تحریک انصاف میں ہم میرٹ لے کے آئیں گے، پاکستان میں میرٹ لے کے آئیں گے. یہ جو فیملی پولیٹکس ہے اس کو ختم کریں گے. اور میں ابھی جو کرپشن کی جنگ ہے، ابھی شہباز شریف آئیں گے یا دوسرے یہ جو عباسی اس کو لے کے آ رہے ہیں، خاقان عباسی. انشاءاللہ میں خاقان عباسی تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، شہباز شریف تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے. ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. اور میں آصف زرداری آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ آصف زرداری اس کے بعد تمہاری باری. ہماری جنگ کوئی شریف خاندان کے خلاف نہیں تھی، کرپشن کے خلاف ہے. کرپشن کے خلاف انشاءاللہ ہم نکلیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ پختونخوا کے اندر ایک نواز شریف کا ایک بہت بڑا ساتھی ہے. انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان آپ کے پیچھے بھی آئیں گے. اچھا جی، آخر میں اب
میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سارے وہ لوگ جنہوں نے 21 سال میرے ساتھ اسٹرگل کی. میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کئی انہوں میں سے تھک گئے, گھر بیٹھ گئے. ہر کسی میں کپتان جتنا سٹیمنا نہیں ہوتا, تو تھک گئے. لیکن میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں آج سوشل میڈیا کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا نیا ہتھیار نکلا ہے کہ ہمیں میڈیا کے گاڈ فادر اب ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے. ہمیں جس طرح شکیل الرحمان نے, اس کے منہ سے سچ نکل گیا, اس نے کہا کہ میں تو بزنس مین ہوں, میں صحافت نہیں جانتا. مطلب یہ ہے کہ جدھر سے مجھے پیسہ ملے گا میں تو اس کے ساتھ چلوں گا, چاہے وہ قوم کا سب سے بڑا مجرم بھی ہو. تو شکیل الرحمان نے تو اس کے ساتھ جانا ہے, کیونکہ اس کی قیمت لگ جائے گی. رقم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس لیے میں سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آج خاص طور پہ ان اینکرز کا اور اس میڈیا کا, ان کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کی طرف سے, جو ڈٹے رہے ہیں, جو کھڑے رہے ہیں, جو سچ اور حق پہ کھڑے رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ان میں بڑے بڑے ہیروز تھے, جنہوں نے قوم نے خود دیکھ لیا کہ کون وہ تھے جو اپنے ضمیر کے مطابق پریشر لے کے کھڑے تھے, اور کون وہ تھے جنہوں نے اپنے ضمیر کی قیمت لگائی ہوئی تھی. میں نام نہیں لیتا, قوم سب جانتی ہے. میں آخر میں ایک بات جانے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں. ایک بات, ہاں, اس بات سے پہلے ڈاکٹر یاسمین میرے سامنے کھڑی ہے. ڈاکٹر یاسمین شہباز شریف تمہارا مقابلہ کریں گی, اور میں آج ہی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ تمہیں شکست دیں گی. اچھا, میں اب آخری بات کرتا ہوں. یہ میں اپنی دل کی بات کرنے لگا ہوں. میں 21 سال, یہ سن کے جائیں, 21 سال میں نے اللہ کے لیے, اپنے ملک کے لیے کوشش کی, اور میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بڑی عزت دی. یہ جو مافیا تھا, انہوں نے ہر قسم کی باتیں کی. تکلیف ہوئی مجھے تکلیف ہوئی کہ میرے باپ کو, میرے والد کو انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر ہر قسم کی ایلیگیشن لگائی. حالانکہ میرے والد صاحب جب میں 6-7 سال کی عمر میں تھا, وہ گورنمنٹ سروس سے چھوڑ چکے تھے. اس کا بھی مجھے لیکن عزت اللہ دیتا ہے. مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہوئی جب انہوں نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل پہ الزامات لگائے. مجھے اس لیے تکلیف ہوئی کہ یہ پاکستانی قوم نے مل کے, یہ ساری قوم نے یہ اتنا بڑا ادارہ بنایا, اور پھر یہ قوم ہی اس کو چلا رہی ہے. اور اس کے بنانے میں پاکستان کے سکول کے بچوں نے جو کیمپین کی, اس کی تاریخ لکھی جائے گی کہ انہوں نے کس طرح پیسے اکٹھے کر کے اس ہسپتال کو بنایا. اور آج یہی پاکستانی قوم اس ہسپتال کو چلا رہی ہے, اور یہ واحد ہسپتال ہے دنیا کے اندر. اور اب دوسرا پشاور میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل, یہ دنیا میں 2 واحد کینسر ہسپتال ہیں, پرائیویٹ ہسپتال ہیں, جو 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں, اور جو انسانوں میں فرق نہیں کرتے. ایک بستر پہ پیسے دینے والا مریض ہوتا ہے, دوسرے بستر پہ مفت علاج ہو رہا ہوتا ہے. ہسپتال فرق نہیں کرتا ان میں, انسانوں کو انسان سمجھتا ہے. اور مجھے فخر ہے, اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی
کہ انہوں نے کہا کہ شوکت خانم سے میں گھپلا ہوا ہے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. اگر ہسپتال میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے خیراتی ادارے میں تو آپ کو ان کو پکڑ کے پھانسی لٹکانا چاہیے. آپ الزامات لگا رہے ہیں گورنمنٹ میں بیٹھ کے. یقین کریں میں اگر گورنمنٹ میں ہوں اور کوئی خیراتی ادارے میں چوری کرے میں اس کو سیدھا جیل میں پہنچاؤں, چھوڑوں نہ اس کو میں. لیکن مجھے آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا تھا آپ سے, جو میں نے کبھی پہلے نہیں کی, مجھے جو تکلیف ہوئی, جو میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا, انہوں نے ایک 21 سال کی لڑکی انگلینڈ سے مسلمان ہو کے آتی ہے پاکستان, جمائمہ خان میرے ساتھ شادی کرتی ہے, 21 سال کی تھی وہ. نہیں سنیں یہ بات نہیں سنیں. 21 سال کی لڑکی کے اوپر جب وہ اس گھرانے سے, ایک بڑے گھرانے کی لڑکی تھی, اس گھرانے سے جب وہ مسلمان ہوتی ہے, آج بھی 95 مئی جون کے برطانیہ کے اخباروں کو گوگل کریں, اب تو سوشل میڈیا بڑا زبردست ہے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اوپر کتنی تنقید ہوئی جب وہ مسلمان ہوئی. برطانیہ کے میڈیا نے اس کو بڑا برا بھلا کہا کہ کیسے مسلمان ہو سکتی ہے. وہ مسلمان ہو کے پاکستان آتی ہے. یہ میں جو مظلومیت دیکھتا ہوں, معصومیت ان کی شکلوں پہ دیکھتا ہوں, جو کل نواز شریف نے پھر سے مظلوم اور معصوم بنے, اور جب یہ جے آئی ٹی کے سامنے جا رہے تھے تو سارا خاندان ہی مظلوم بنا ہوا تھا. جو انہوں نے اس 21 سال کی لڑکی سے کیا, پوری کیمپین چلائی کہ وہ یہودی لابی کی سازش ہے. اب مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر کیا گزری. یعنی ایک لڑکی کے اوپر ایک مسلمان ہو کے آتی ہے, وہاں تنقید ہوتی ہے, اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے, کھاتے پیتے گھر کی لڑکی تھی. انہوں نے پوری کیمپین چلائی اس کے اوپر کہ یہ یہودی لابی ہے, یہ یہودیوں نے سازش کر دی پاکستان میں. اس کے بعد جو مجھے اصل میں آج بات کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو ان کی اصلیت بتانا چاہتا ہوں. جب یہ مظلوم بنے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی اصلیت کیا ہے. انہوں نے اس کے اوپر ٹائلوں کا کیس, اس نے اپنی ٹائلیں یہاں سے خرید کے اپنی ماں کو بھیج رہی تھی لندن, انہوں نے وہ ٹائلیں روک کے کہا کہ یہ اینٹیک ٹائلوں کی سمگلنگ کر رہی ہے. اس کے اوپر کیس کر دیا, اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. سوچے 23 سال کی لڑکی بچاری, اور وہ پریگننٹ تھی اس وقت, اور اگر ٹائلوں کا کیس ہو جائے تو آپ سیدھا جیل میں جاتے ہیں, اس کی کوئی بیل نہیں ہے. وہ بچاری 9 مہینے پاکستان سے باہر رہی اس ڈر سے کہ جیل میں نہ ڈال دیں اس کو. یہ ان کی اصلیت ہے. یہ جو معصوم چہرے بنا لیتے ہیں, اس بچاری سے جو انہوں نے کیا, اور جو ایک ہی مجھے تکلیف ہے, قربانی ایک ہے کہ میرے بچے چلے گئے, کہ جب وہ گئی بچے گئے, کا خدا پیسہ ہے, میرا سب کچھ میرے بچے تھے. اور وہ آج جب یہ نواز شریف کیا تو اس نے 2 ٹویٹیں کی. ایک اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے یہ جو یہودی لابی کہتے تھے, اور دوسری اس نے ٹویٹ کی کہ انہوں نے میرے اوپر ٹائلوں کا کیس کیا تھا. ابھی تک وہ نہیں بھولی. سوچیں اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. سوچیں اس لڑکی کو جو مسلمان ہو کے پاکستان آئی, انہوں نے صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اس کے اوپر کیا کیا. میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو مافیا ہے, یہ اپنی چوری بچانے کے لیے اس ملک کا سودا کریں گے. یہ جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے کہا ہے, یہ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے. وہ جبکہ کشمیر کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں,
बेचारे अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं, सारा कश्मीर खड़ा हुआ है, आजादी मांग रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और ये यहां एक, मैं इसके मेरे लफ्ज नहीं है इस घटिया आदमी का नाम लेते हुए, आजाद कश्मीर के लोगों, तुम्हें इसके बाद मुजाहरे करने चाहिए इस जलील आदमी के तरफ कि एक चोर को बचाने के लिए, एक आदमी जो इस मुल्क की चोरी करके पैसा बाहर लेके जाता है और पकड़ा गया, और जो पकड़ा गया है अरबों रुपया यहां से चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, जो नवाज शरीफ बाहर लेके गया, बच्चों के नाम पे बाहर पैसे रख दिए, चोरी यहां से की, पैसे उन बच्चों के नाम बाहर रख दिए, और कहता जी मेरा कसूर क्या है। और ये जलील आदमी जो आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, इसको शर्म नहीं आई। मैं आज आजाद कश्मीर के लोगों आपको कहता हूं, इसके घर के बाहर निकलो, डेमोन्स्ट्रेशन करो, जिंदा कौम बनो, इसको बताओ कि तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो, जो कि करप्ट आदमी के पीछे इतनी बड़ी बात कर दो, जो इसने बात की कि हम, यानी क्या बात की इस जलील आदमी ने। और मैं ये भी आपको कह दूं कि ये शरीफ खानदान अपनी चोरी बचाने के लिए हमारे दुश्मनों के साथ मिलेगा। डॉन लीक्स क्या था? डॉन लीक्स क्या था? डॉन लीक्स वो था जो नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करता है। वो ये कहता है नरेंद्र मोदी की, जी नवाज शरीफ तो हमारा दोस्त है, पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों के पीछे। जो दुश्मनों की जुबान थी वो ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, इसके मीडिया सेल से निकली। इससे ज्यादा बड़ी गद्दारी क्या है? और इसने क्यों कहा? क्योंकि इसको पता है कि अमेरिका के अंदर इंडियन लॉबी और इजरायली लॉबी एक है, और ये उनसे बचाना चाह रहा था पैनामा से, ताकि अपनी चोरी बचा सके। तो पाकिस्तानियों, ये मासूम चेहरों से, ये मजलूम चेहरों पे तरस ना खाना। ये मजलूम और मासूम 30 साल चेहरे दिखा के इन्होंने जो इस मुल्क को लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन से बड़ा जुर्म है। करप्शन तो चोरी है ना, एक घर है उसमें चोरी हो रही है, घर गरीब हो रहा है, मकरूज हो रहा है। करप्शन का मतलब चोरी करके आप, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब बाहर पैसा लेके जाओ। 1000 अरब रुपया हर साल इस मुल्क का मनी लॉन्ड्रिंग होके बाहर जाता है। 1000 अरब रुपया। शौकत खानम पेशावर 4 अरब में बना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, 4 अरब में बना है। और 1000 अरब रुपया इस मुल्क से चोरी होकर हर साल बाहर जाता है। और सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर प्राइम मिनिस्टर, दूसरा जो पुराना फाइनेंस मिनिस्टर, फिर ये जो अभी ड्रामे करेगा शहबाज शरीफ, ये मनी लॉन्ड्रर, फिर सईद अहमद जो नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट, वो मनी लॉन्ड्रर। सारे मनी लॉन्ड्रर ऊपर बैठे हुए हैं। उधर आसिफ जरदारी, उतना बड़ी मनी लॉन्ड्रर वो है। ये उसको कैसे पकड़ेंगे? ये जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये दूसरों को कैसे पकड़ सकते हैं? तो ये मुल्क लूटा जा रहा है, यहां का पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है, मकरूज हो रहा है। 1 साल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया गया है, 10 अरब डॉलर। आज इसने 35 अरब डॉलर कर्जा लिया है। जब ये आसिफ जरदारी आया था, हर पाकिस्तानी के ऊपर 35,000 रुपया कर्जा था। आज हर पाकिस्तानी पे 1,25,000 कर्जा चढ़ चुका है, क्योंकि ये चोरी करके पैसा ले जाते हैं, मुल्क को मकरूज कर रहे हैं। हमने अभी जो जंग है करप्शन के खिलाफ, वो जीती नहीं है, वो इंशाल्लाह जीतेंगे। जीती नहीं है इंशाल्लाह। मैं अभी आज शहबाज शरीफ आपको कह रहा हूं, जितने आपके साथ करप्ट माफिया है,
LNG عباسی آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بالکل نہ یہ سمجھیں کہ نواز شریف چلا گیا تو اب آپ کھائیں گے یہاں، آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، اور آج سے زرداری آپ کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔